اب یہ اس کتاب میں چیپٹر کا نام ہے موسیقی اور غنا. موسیقی انگریزی میں کہتے ہیں میوزک، غنا کے معنی سانگ. یہ دو الگ چیزیں. میوزک ہوتی ہے کہ جس کے اندر خالی انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں، ہارمونیم، پیانو، وائلن، ٹرمپٹ، ڈرم. اور سانگ کہتے ہیں جو گلے کی آواز ہو. اور اگر دونوں کو ملا دیا جائے، پاکستانی گانے جو ہوتے ہیں اس میں گلے کی آواز بھی ہوتی ہے اور وائلن بھی ہوتا ہے، تو یہ دو گنا ہوتے ہیں. وہ جو گانوں کا کیسے اگر ہم خدا نہ خاصا سنیں وہ دو گنا ہو رہے ہیں. میوزک کہتے ہیں جس میں خالی انسٹرومنٹ کی آواز آ رہی ہے، آدمی کی آواز نہ ہو، وہ الگ ایک گنا. اور گانا کہتے ہیں جس میں خالی آدمی کی آواز ہو، مرد یا عورت، وہ الگ ایک گنا. اور دونوں کو ملا کے کیسٹ بنائے جائے وہ ڈبل گنا. اب ایک سوال، جب کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا پیج 28، کتاب کے دو حصے ہیں، عبادات اور معاملات. حصہ دوم معاملات کا پیج 28. اب یہ دو تین سوال میں ایسے پڑھ رہا ہوں جس کا کوئی تعلق آج کے سوالات سے نہیں، لیکن جب بہت زیادہ میوزک اور گانے بجانے کے خلاف مجلس پڑھی جاتی ہے تو ویسے ہی لوگ یہ سوال کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا کلاسیکل میوزک جائز ہے؟ سوال نمبر 41، صفحہ نمبر 28. فرماتے ہیں کہ حرام ہونے کے لحاظ سے کلاسیکی اور غیر کلاسیکی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ موسیقی جو عرفاً طرب آور اور لہو کہلائے اور گانے بجانے کی محفلوں میں استعمال ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور اس میں کلاسیکل اور غیر کلاسیک میں کوئی فرق نہیں. سوال 41 یہ تھا. 41. اب آئیے 42. ایسی کیسٹوں کے سننے کا حکم کیا ہے جنہیں سازمان تبلیغات اسلامی، ایران کا جو تبلیغات کا ادارہ ہے، یونیورسٹی تو پھر بھی تبلیغات نہیں ہے، سازمان تبلیغات اسلامی، حکومت اسلامی کا قائم کیا ہوا یہ ادارہ. فرماتے ہیں سوال، ایسی کیسٹوں کے سننے کا حکم کیا جنہیں سازمان تبلیغات اسلامی نے یا کسی دوسرے اسلامی ادارے نے جائز قرار دیا. یہ کیسے نکلا؟ سازمان تبلیغات اسلامی نے سنا، کہا کہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرام چیز نہیں. جواب دیتے ہیں کیسٹ کے سننے کا جواز مکلف کی اپنی تشخیص پر ہے، کوئی سازمان وازمان نہیں، خود جو سننے والا ہے اس کی تشخیص پر. اگر مکلف یعنی سمجھیے کہ ایک مومن کے نزدیک کیسٹ کے اندر نہ تو غنا ہے اور نہ ہی حرام میوزک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے اصل سوال، اصل جواب. سازمان تبلیغات اسلامی یا کسی اور اسلامی ادارے کی طرف سے جائز قرار دینا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. دیکھیے کتنا صاف جواب ہے کہ سازمان تبلیغات اسلامی یہ کوئی شرعی دلیل نہیں. اگر آپ کے خیال میں اس کے اندر میوزک ہے تو آپ کے لیے حرام ہے، چاہے وہ اس کو جائز قرار دے. آپ کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرام میوزک نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، چاہے سازمان تبلیغات اس کو حرام قرار دے. اب میں یہ سارے سوال تو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ گانے آج کل اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اس کے جو سوال اس کتاب آیت اللہ خامنائی کی کتاب میں ہیں، 40 سوال ہیں، وہ پڑھ ڈالیے. یعنی جس کا تعلق میری مجلس سے ہو کہ نہ ہو، آپ کو اس کی ضرورت ہو کہ نہ ہو. آج کل میوزک اتنی کامن ہو گئی اور گانا بجانا اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ یہ سارے 40 سوال پڑھ لینا آپ کے لیے مناسب ہے. اب اس کے اندر میرے سامنے بعض بڑے اچھے اچھے عمدہ اور کام آنے والے مسئلے، اب میں پڑھ نہیں پاتا. 40 سوال اگر میں پڑھنے جاؤں گا تو 4 تقریریں کم. اب سرسری طور پہ ایک آدھ سوال اور پڑھ لوں. سوال نمبر 50.
ایک نوجوان جو حال ہی میں بالغ ہوا اور اس نے ایسے مجتہد کی تقلید کی ہے جو موسیقی کو بالکل حرام سمجھتا ہے، چاہے یہ موسیقی اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوتی ہے، آپ بتائیے کہ کیا حکم ہے؟ اس کا مجتہد کہتا ہے ہر موسیقی حرام ہے، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ کے ٹیلی ویژن سے ہو۔ کیا ولی فقیہ کا بعض موقعوں پہ موسیقی کو جائز قرار دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو جائز سمجھیں کیونکہ یہ حکومتی احکام اور حکومتی احکام میں ولی فقیہ کی بات مانی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، سوال نمبر 50 کا جواب، موسیقی سننے کے بارے میں جواز اور عدم جواز کا فتویٰ، اس کا کوئی تعلق ولی فقیہ یا حکومتی احکام سے نہیں، بلکہ یہ فقہی اور شرعی حکم ہے اور ہر آدمی کو مسئلے میں اپنے مرجع کے مطابق عمل کرنا۔ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا کہ ایران کے اسلامی جمہوریہ کے ٹیلی ویژن سے موسیقی نشر ہوتی ہے، جواب دیتے ہیں کہ اس میں مجتہد کو اپنے مرجع، ہر انسان کو اپنے مرجع کے مطابق عمل کرنا، یعنی اسلامی جمہوریہ کا ریڈیو ٹی وی کوئی معیار نہیں۔ سوال نمبر 53، وہ موسیقی جو اسلامی جمہوریہ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام خمینی نے میوزک کو حلال قرار دیا، کیا یہ صحیح؟ جواب، رحیل عظیم الشان، اردو میں جسے کہتے ہیں مرحوم، عربی میں اس کو رحیل کہتے ہیں، جو رحلت کر گیا، رحیل عظیم الشان حضرت امام خمینی کی طرف موسیقی کو بالکل حلال کرنے کی نسبت جھوٹ اور افتراء، جھوٹ بھی ہے اور تہمت۔ وہ بھی ایسی میوزک کو حرام سمجھتے جو مطرب ہو، لہوی ہو، لہو و لعب کی محفلوں اور گناہ سے مطابقت رکھتی ہو، جیسا کہ ہماری بھی یہی رائے، اور محض اسلامی جمہوریہ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہونا حلال اور مباح ہونے پہ دلیل نہیں۔ اب اس سے زیادہ کھل کے رہبر ولی فقیہ وہ کیا لکھے؟ اب اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو بہت مجھے بڑے دلچسپ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن کیا کروں، 40 یا 45 سوال، اور ان کو ایسی تقریر میں کہ جس کے اندر اتنے سارے دوسرے لوگوں کے سوال آ چکے ہیں۔ اب اس میں انقلابی نغموں کا سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہارمونیم پیانو کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ہر سوال پہ دل چاہ رہا کہ اس کو رک کے بتاؤں، لیکن خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔